امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے H-1B ویزا پروگرام کے بڑے پیمانے پر جاری فراڈ تحقیقات پر سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد باصلاحیت غیر ملکی ماہرین، سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو امریکہ میں قانونی طور پر کام کا موقع دینا تھا، لیکن اب بعض بڑی کمپنیاں اور بیرونی عناصر امریکی کارکنوں کی اجرتیں کم رکھنے کے لیے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ریاست وسکونسن میں ایئر بیس کے دورے کے دوران انہوں نے خبردار کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی فراڈ ٹاسک فورس اب اس نظام کا غلط استعمال برداشت نہیں کرے گی اور محکمہ محنت کی جانب سے متعدد اداروں کو سمن جاری کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جے ڈی وینس نے واضح کیا ہے کہ ویزا پروگرام میں ہیرا پھیری کرنے والوں کو اب امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران مجموعی طور پر شرح مہنگائی میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ اب 13.52% پر آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریہ مہنگی، 8 سستی جبکہ 21 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ اس دوران آلو کی قیمتوں میں 3.94، چکن میں 3.70، پیاز میں 3.54 اور آٹے میں 1.61% اضافہ ہوا ہے، جبکہ انڈے، بیف اور تازہ دودھ بھی مہنگے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب عوام کے لیے ریلیف کی خبر آئی ہے کہ ٹماٹر 23.3% سستے ہوئے ہیں۔ دال مونگ اور دال مسور کی قیمتوں میں بھی کمی آئی ہے، جبکہ پیٹرول، ڈیزل، LPG اور چینی بھی سستی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنا اوڑک میں ہونے والے دہشت گردی کے خلاف ایئرپورٹ روڈ پر جاری دھرنا وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی کے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا۔ یہ دھرنا 5 جولائی کو کلی ببری میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 مقامی افراد کے جاں بحق اور 9 کے زخمی ہونے کے خلاف دیا جا رہا ہے، جبکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ اسی علاقے سے اغوا کیے گئے 11 افراد بازیاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مانگی ڈیم حملے کے متاثرین کا احتجاج اب بھی جاری ہے۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے نماز جنازہ ادا کر کے انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک تو کر دیا گیا ہے، تاہم شہداء کے لواحقین کا میتوں کے ہمراہ کوئٹہ کے کوئلہ پھاٹک پر دھرنا برقرار ہے، جبکہ زیارت میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر متاثرہ خاندانوں کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو کو ہلاک اور زخمیوں سمیت 6 کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق لیاقت آباد جونا ڈپو کے قریب مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا، جبکہ اس کے ایک زخمی ساتھی کو دھر لیا گیا، تاہم ان کا ایک اور شریک جرم فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ادھر نیپا پل کے پاس ہونے والے ایک اور مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ علاوہ ازیں اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں بھی کامیاب کارروائی کے دوران زخمیوں سمیت 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ان تمام ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقدی اور چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں خٹک ڈیم کے قریب کرک اور کوہاٹ پولیس نے ایک کامیاب مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس اہم کارروائی کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 4 خطرناک دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ان دہشت گردوں کا تعلق بدنام زمانہ زاہد گروپ سے تھا، جو ماضی میں متعدد پولیس افسران کی شہادت اور سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ اس اہم کارروائی کی حساسیت کے پیش نظر ڈی پی او کرک اور ایس پی صدر کوہاٹ خود آپریشن کے دوران موقع پر موجود رہے اور پوری کارروائی کی نگرانی کی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنا اوڑک میں ہونے والے دہشت گردی کے خلاف ایئرپورٹ روڈ پر جاری دھرنا وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی کے کامیاب مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا۔ یہ دھرنا 5 جولائی کو کلی ببری میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 5 مقامی افراد کے جاں بحق اور 9 کے زخمی ہونے کے خلاف دیا جا رہا ہے، جبکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ اسی علاقے سے اغوا کیے گئے 11 افراد بازیاب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب مانگی ڈیم حملے کے متاثرین کا احتجاج اب بھی جاری ہے۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے نماز جنازہ ادا کر کے انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک تو کر دیا گیا ہے، تاہم شہداء کے لواحقین کا میتوں کے ہمراہ کوئٹہ کے کوئلہ پھاٹک پر دھرنا برقرار ہے، جبکہ زیارت میں ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر متاثرہ خاندانوں کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو کو ہلاک اور زخمیوں سمیت 6 کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق لیاقت آباد جونا ڈپو کے قریب
مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا جبکہ اس کے ایک زخمی ساتھی کو دھر لیا گیا، تاہم ان کا ایک اور شریک جرم فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ادھر نیپا پل کے پاس ہونے والے ایک اور مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ علاوہ ازیں اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں بھی کامیاب کارروائی کے دوران زخمیوں سمیت 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ان تمام ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقدی اور چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں خٹک ڈیم کے قریب کرک اور کوہاٹ پولیس نے ایک کامیاب مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اس اہم کارروائی کے دوران سیکورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 4 خطرناک دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ان دہشت گردوں کا تعلق بدنام زمانہ زاہد گروپ سے تھا، جو ماضی میں متعدد پولیس افسران کی شہادت اور سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ اس اہم کارروائی کی حساسیت کے پیش نظر ڈی پی او کرک اور ایس پی صدر کوہاٹ خود آپریشن کے دوران موقع پر موجود رہے اور پوری کارروائی کی نگرانی کی۔